لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. صلوات محمد. یہ ایام شہادت کے ایام حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہ جن کے لیے پچھلے سال وضاحت بھی کی تھی اس فقرے کی کہ ارشاد ہوا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے میں افلاک کو پیدا نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو آپ کو پیدا نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا. پوری کائنات کے وجود کا سبب صدیقہ طاہرہ کی ذات ہے. پوری کائنات کے بقا کا سبب وجود مبارک صدیقہ طاہرہ ہے. اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ جہاں امام معصوم نے فرمایا کہ ہم حجت ہیں تمہارے اوپر اور ہماری ماں زہرا حجت ہیں ہمارے اوپر. اب اس سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہو سکتا. صلوات توفیق میں اضافہ کرے خداوند متعال ان لوگوں کی جنہوں نے ان ایام میں بی بی کی فرش عزا بچھانے کی سعادت پائی. اللہ نے ہم کو توفیق عطا کی. اس معبود سے اس دعا کے ساتھ ان مجالس کا آغاز کرتا ہوں کہ خدا اس 20-22 دن میں جو شہادت کے ایام شہزادی کے خلوص قلب سے فاطمہ زہرا کی عزاداری کی توفیق عنایت فرما. ایک آدمی آیا، کس قدر عنایت ہے اہل بیت کی، میں آتا ہوں جو آیت پڑھی اس پر، کس قدر عنایت ہے اہل بیت کی، کس قدر عنایت ہے اماموں کی. ایک شخص آیا اور چھٹے امام کے پاس کہنے لگا کہ مولا ہمارے یہاں لڑکی ہوئی ہے. تو حضرت نے پوچھا ٹھیک ہے نام کیا رکھا؟ تو اس نے کہا فاطمہ رکھا ہے. جانتے ہیں جملہ کیا فرمایا؟ کہا اب جب کہ تم نے فاطمہ نام رکھ دیا ہے خبردار اس کو ڈانٹنا مت، خبردار اس کو. اس قدر عظمت ہے. ایک شخص راوی ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں جا رہا تھا تو دیکھا راستے میں ایک ضعیفہ ہے، ایک بڑھیا ہے. پولیس والے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. عجیب منظر تھا. خیر میں نے جو ہے وہ پوچھا تو وہ ایک فقرہ وہاں لکھا ہوا اسی بینر یہاں لکھا ہے اللہم لعن قاتلی فاطمہ الزہرا. وہ اس نے خطاب میں کہہ دیا کہ بھئی کیا معاملہ، اس عورت کو اس طریقے سے کیوں گھسیٹتے ہوئے پولیس والے لے جا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا صاحب اتفاق سے یہ جا رہی تھی اور اس کا پیر پھسل گیا، گر پڑی. اس کو اپنے پہلو میں چوٹ آئی، اپنی چوٹ آئی،
فاطمہ کا پہلو یاد آ گیا، بس اور کچھ نہیں. کسی نے مجلس نہیں پڑھی، کسی نے مذہب، یاد آ گیا. اپنے چوٹ لگی، شہزادی کی چوٹ یاد آ گئی. جیسے ہی گری اس کی زبان سے فقرہ نکل گیا، لعن اللہ قاتلیک یا فاطمہ، اے فاطمہ تمہارے اوپر ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. یہ فقرہ کسی سپاہی نے سن لیا، اس بری طرح سے اس کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے. کہتا میں پہنچا امام کے پاس، چھٹے امام کا دور ہے، اصحاب بیٹھے ہیں، سامنے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، لوگ نوش کر رہے ہیں. جب تک میں پہنچا امام نے کہا آؤ بڑے موقع سے آ گئے بیٹھو. بسم اللہ. میں نے کہا مولا بس کھا لو، میں کہتا ہوں. حضرت امام کو کیسے ٹال سکتا، میں کہتا ہوں کھا لو. کہنے لگا مولا کیا بتاؤں، اچھا آپ کا حکم ہے تو ایک لے لیتا ہوں. ایک اس نے لے لیا، نہیں اس کی خطا نہیں ہے. ادھر 2-3 دن سے میں خود جو ہے ذرا مریض ہوں، تو مائک پر الزام نہیں ہے، گلے پر الزام ہے. صلوات پر محمد. مائک ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا وہاں نیچے نہیں جا رہی، وہ اپنا تم سمجھو، یہاں تو میرے خیال میں ٹھیک ہے تھا. تو امام نے کہا ہو لو، تو پہلے تو انکار کر، میں کہتا ہوں حکم ہوا. اس نے کھجور ڈال دی منہ میں. امام نے کہا اور لو. کہنے لگا مولا آپ کا حکم تھا، میں نے چکھ لیا، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ میرا دل کھانے پینے کا کہہ نہیں رہا ہے. امام نے کہا کیا ایسا دیکھ لیا تم نے کہ تمہاری کھانے سے طبیعت جو ہے ہٹ گئی؟ تو اس نے پوری داستان سنا دی، اس طرح سے میں آ رہا تھا اور اس طرح سے اس بڑھیا کی داستان. اس کا بیان یہ ہے کہ امام نے ہاتھ روک لیا. سنیے، امام نے ہاتھ روک لیا، وہاں سے اٹھے، کہا اب میں اس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک اس مومنہ کو آزاد نہیں کرا لوں گا. کہاں جائیں گے؟ حاکم کے یہاں، دربار میں. انہی کی وجہ سے تو پکڑی گئی، وہ محبتی کی وجہ سے پکڑی گئی. کہتا ہے کہ امام آ گئے سیدھے وہاں سے مسجد میں، اور مستقل سر سجدہ خالق میں. خدا اس مومنہ کو ہماری ماں کی محبت میں گرفتار کیا گیا ہے، اس عورت کو فاطمہ زہرا کے عشق میں گرفتار کیا. اچھا ادھر یہ ایک آدمی ادھر چلا گیا کہ وہاں دیکھیں بڑھیا کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اچھا اب انصاف سے بتائیے، امام کا سر سجدے میں ہو، کسی کے لیے امام دعا کر رہے ہو، حاکم کا دماغ نہیں پلٹے گا. وہ بڑھیا حاکم کے سامنے پیش کی گئی. جیسے ہی پیش، کیا بات ہے بھائی کیوں لائے؟ کل صاحب انہوں نے یہ جملہ کہا ہے. پتہ نہیں کیا ہوا، اس کا دماغ پلٹ گیا. اس نے کہا تو اتنا فقرہ، کسی کا نام تو نہیں لیا، لعن اللہ تعالی کی یا فاطمہ، اے فاطمہ اللہ کی لعنت تمہارے پر ظلم کرنا. یہ کون سی بری بات ہے؟ اتنا پکڑ، چھوڑو. اور سنو، بلا وجہ گرفتار کیا ہے، 200 درہم دے دو اس کو ہر جانے کے. اس بڑھیا کو 200 درہم دیے گئے، اس نے ریفیوز کر دیا. یہ بھی مزیدار ہے، اس نے ریفیوز کر دیا. یہ آدمی جو دیکھ رہا تھا نا، وہ دوڑا کر لے تم کو پتا ہے کچھ، تم کیسے چھوٹی ہو. کیا مطلب؟ کہ جب سے تمہاری گرفتاری کی خبر امام کو ملی ہے، امام مسجد میں تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، کیا تم امام کا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ اس نے کہا ضرور، چلو. اب آ گئی ہے مسجد میں اس کے ساتھ. اس نے پورا قصہ سنایا. پھر کہتا مولا اس کو 200 درہم دیا گیا، اس نے ریفیوز کر دیا. امام نے پوچھا کیوں تو نے ریفیوز کر دیا؟ کہنے لگی مولا فاقہ برداشت ہے، فاطمہ کے دشمنوں کی مدد برداشت نہیں ہے. حضرت نے اپنے پاس سے اس کو 200 یا کچھ رقم عطا فرمائی، چلی گئی. اس کے بعد جو امام کا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم جس وقت اس نے اس رقم کو لینے سے انکار کیا تھا شدید ضرورت مند تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا تعلق جتنا فاطمہ زہرا سے بڑھتا جائے گا نا، اتنا اماموں کی توجہ اس کی طرف بڑھتی جائے گی. کہنے کا لہٰذا اب 2 مجلسیں آج کے بعد اور ہیں. اپنے دوستوں کو، اپنے رفیقوں کو یہ کہہ کے نہیں کہ صاحب کون پڑھنے آیا ہے، اس لیے پڑھنا وڑھنا کسی کے بس وس کی چیز نہیں ہے. پوری تیاری کر کے آئیے، ٹائے فش ہو جاتا ہے. خالی اس ذہن بیٹھی ہے، اگر وہ چاہ لے گا تو خوب ہو جاتا ہے. یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ جناب فاطمہ کے نام سے فرش بچھا ہے. اپنے دوستوں کو، اپنے جانکاروں کو اطلاع دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں پڑے گا. یہ آنے والا جو آیا ہے
لیکن کم از کم 1 گھنٹہ فاطمہ کے نام پر بیٹھو گے یہی بہت ہے. صلوات بر محمد. آپ بھی اپنے علاقے میں اس کی اطلاع کیجیے, کہیے آؤ. اور ظاہر آج طے ہو گیا 9:30 بجے مرثیہ شروع ہوگا. ٹھیک 10 بجے میں بیٹھا ہوں, انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے بیٹھوں گا. آپ چاہیں گے تو 11 بجے تک پڑھوں گا, نہیں چاہیں گے 11:15 تک پڑھوں گا, اور کم چاہیں گے 11:15 تک پڑھوں گا. لیکن کم از کم یہ 3 دن, یا پھر بعد کا پوسٹر دیکھا, اللہ توفیق دے ہم لوگ آئیں, اس لیے کہ فاطمہ زہرا سے زیادہ مظلوم ذات کائنات میں نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بات یوں گھومتے گھومتے دوسری طرف چلی جائے. میں نے اس مناسبت سے راستے بھر ذہن میں تھا کیا پڑھے. دیکھیے سب سے زیادہ جو اس وقت مورد الزام ہے وہ اسلام ہے. سب کی نگاہ اسلام پر ہے, اور کھینچ کر کے ڈھونڈ کر کے کمیاں نکالی جا رہی کہ اسلام میں یہ گڑبڑ ہے, اسلام میں یہ گڑبڑ ہے, اسلام میں یہ گڑبڑ ہے. میں جملہ اس میں موٹے طور پر جو گڑبڑی آتی ہے کہ اسلام جو ہے, یہ تو یہاں ہندی زبان ہے نا, یہاں کی کوئی دقت نہیں آپ لوگوں کو سمجھنے میں. تو جو مین چیز جو اسلام پر الزام ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ پرش پردھان سماج ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اسلام میں عورتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. اچھا کچھ ہمارے یہاں مسئلے بھی اس طرح کے ہیں کہ واقعی سمجھ میں یہی آتا. مثال کے طور پر میں یہاں مجلس پڑھنے آیا ہوں, 3 دن رہوں گا یہاں, پھر کہاں جاؤں گا, 25 کو پلٹوں گا میں فیض آباد, 20 کو 19 کو نکلا ہوں, پورا ہفتہ میرا غائب ہے. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم نے اپنی بیوی سے اجازت لی ہے 6 دن غائب رہنے کے لیے, جواب نہیں, اطلاع دے دی جا رہے ہیں, ہفتے بعد آئے. اگر ہماری بیوی مجلس پڑھتی ہوتی رسوا صاحب, اور ان کو یہاں پڑھنے آنا ہوتا, مولوی صاحب تشریف فرما ہے, آپ ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے, ہم لوگوں کے سب کے بزرگ ہیں. اگر ہم کو مجلس پڑھنی ہوتی تو ہم تو آگے کوئی بات, اگر وہ پڑھتی ہوتی تو کیا بغیر اجازت کے آ سکتی تھی؟ جواب نہیں. تو پرش پردھان سماج ہوا کہ نہیں ہوا؟ مرد چاہے جہاں ٹہلے, کوئی سوال و جواب نہیں ہے. عورت کے لیے روایت کہتی بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے قدم باہر نکال دیا, جب تک واپس نہیں آ جائے گی تب تک فرشتے لعنت کرتے رہیں گے. یہ کیا اسلام ہے؟ صلوات پر محمد. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا مذہب ہے؟ اب آئیے سب واقعہ سن لیجیے, بالکل اسی طرح کا ہے. جلاء العیون میں بھی لکھا ہے اور بڑی کتابوں میں بھی ہے. ایک صاحب تھے, جانے لگے بہت طولانی سفر پر, اپنی زوجہ سے, پیغمبر کا زمانہ ہے, ان سب تائید فرمائیں گے, جانے لگے. اپنی اہلیہ سے انہوں نے عہد لیا کہ میں جا رہا ہوں, جب تک واپس نہ آؤں گھر سے قدم باہر نہ نکالنا. شوہر چلا گیا. صاحب شوہر تو چلا گیا, جانے کے کچھ دن بعد ابا بیمار ہو گئے. اب ایک بیٹی کے لیے باپ, دیکھیے بیٹوں کے لیے ماں زیادہ ہوتی, بیٹی کے لیے باپ زیادہ ہوتا ہے نا. بیمار ہو گیا, اب وہ کشمکش میں پڑ گئی, کیا کریں. پیغمبر چونکہ موجود ہے, رسول اللہ کے پاس پیغام کر لایا, یا رسول اللہ میں نے شوہر سے اس طرح وعدہ کیا ہے, میرا شوہر چلا گیا ہے, میرا باپ بیمار ہے, آپ کیا فرماتے ہیں میں اپنے باپ کو جا کے دیکھ آؤں؟ رسول اللہ جن کے صدقے میں دیکھیں اسلام کی نزاکت کو سمجھے آپ. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ چونکہ تیرے شوہر نے منع کیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اب یہاں پر ایک نیا سوال شروع ہوگا. اسلام پیغمبر کو زیادہ سمجھتا ہے کہ شوہر کو؟ صلوات پر ایک سوال ہے, نہیں ہے؟ کیا ہے اسلام؟ تم کہتے ہو ساری کائنات خلق ہوئی رسول اللہ کے صدقے میں, اور وہ رسول اللہ جس کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ایک شوہر کی بات پر اپنی بات نہیں رکھ سکتا. کون سا دین ہے, کون سا اسلام ہے؟ دیکھیں اس کا جواب جو ہے, صلوات پڑھیے محمد. اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ یہ تو بالکل شروع میں کانسیپٹ کلیئر ہو چکا, بس سمجھنے کی بات ہے. کیا
اللہ نے جب حضرت آدم کو خلق کیا تو کیا کہا؟ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں، ہے نا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ سب نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے کس کے سجدے سے انکار کیا؟ آدم کے۔ تو میٹر کس کا ہے؟ آدم کا۔ خیر سجدہ نہیں کیا، اللہ میاں کو برا لگا کہ کیوں بھائی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے صاحب فوراً اپنا ترک رکھ دیا کہ صاحب خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، اس کے تو نے مٹی سے بنایا، مجھ کو تو نے آگ سے بنایا، مطلب یہ کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بے۔ شیطان صحیح کہہ رہا تھا، نہیں سمجھا کہ غلط، کہ میں افضل ہوں آدم سے۔ رسوا صاحب میں اس سے بہتر ہوں، آیت نہیں ہے، اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھ کو تو نے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر، دو حال سے خالی نہیں۔ یا شیطان صحیح کہہ رہا تھا یا غلط؟ اگر صحیح کہہ رہا تھا تو اللہ سے زیادہ صحیح بات ماننے کا حق کس کو ہے؟ آپ خدا ہیں، آپ صحیح بات نہیں مانیں گے تو کون مانے گا؟ تو اگر صحیح بات تھی تو اللہ کو مان لینا چاہیے، اور اگر شیطان غلط کہہ رہا تھا تو اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ اچھا میری مخلوق مجھ کو بتائے گی صحیح کیا ہے، ابے میں نے خلق کیا ہے، میں کہتا ہوں مٹی افضل ہے، جاؤ، بات ختم تھی نا۔ خدا نے دونوں میں سے کوئی بات کہی کہ تو صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ میں کہتا ہوں مٹی افضل ہے، آگ نہیں ہے، کچھ نہیں کہا۔ اصل اعتراض کیا تھا؟ ما منعک اذ امرتک، بات چھوٹے بڑے کی ہے ہی نہیں، بات آگ اور مٹی کی ہے ہی نہیں۔ ما منعک اذ امرتک، کس چیز نے تجھ کو آدم کے سجدے سے روکا جبکہ میں نے کہا تھا؟ تو اب میٹر کیا ہوا؟ مٹی کا ہی نہیں، میٹر آدم کا ہی نہیں، میٹر یہ ہے کہ میں نے کہا تھا۔ میں جس کے سامنے کہہ دوں تم کو جھکنا چاہیے تھا، آدم کی بات نہیں تھی، میرا آرڈر تھا۔ تو اب شیطان جو شیطان ہوا کس بیس پر ہوا؟ آدم کے سجدے کے انکار سے یا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی بنیاد پر؟ میری بات کانسیپٹ کلیئر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ شیطان کس بیس پر ہوا؟ آدم کا سجدہ نہ کرنے سے یا حکم خدا نہ ماننے سے؟ بولیے سر، حکم خدا کے بھی آدم کا ذریعہ ہے امتحان کا، باقی اصل حکم خدا ہے۔ وہی حال یہاں ہے، شوہر کے اپنے کوئی اوقات تھوڑی ہے، یہ آرڈر کس کا ہے کہ شوہر کی اطاعت کی جائے؟ رسول اللہ شریعت بناتے ہیں کہ پہنچاتے ہیں؟ اصل شریعت اور قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہ حکم کس کا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو؟ رسول اللہ کا حکم ہے کہ خدا کا؟ جواب خدا کا۔ جب خدا کا حکم ہے تو اس میں پیغمبر اجازت دینے والے کون ہیں؟ صلوات۔ اور حکم خدا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرو۔ اب اگر کوئی عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو جیسے شیطان کا مسئلہ آدم کا سجدہ نہیں تھا، حکم خدا کا انکار تھا، ویسے ہی اگر کوئی عورت شوہر کی اطاعت سے انکار کرتی ہے تو یہ شوہر کا انکار نہیں ہے، حکم خدا کا انکار ہے۔ اگر آدم کے سجدے کے انکار کی بنیاد پر شیطان ہو سکتا ہے 6000 سال کی عبادت کے باوجود، تو شوہر کی نافرمانی کر کے بھی عورت اسی منزل پر پہنچے گی جہاں شیطان جا چکا۔ صلوات بر محمد اب بتائیے کتنا آپ نے شوہر کو اونچا کر دیا؟ یہ اسلام ہے، یہی دین ہے۔ اچھا اب اس کے جواب میں یہ ہوا کہ خیر ٹھیک ہے، اے صاحب پیغمبر نے کہا چونکہ تیرا شوہر منع کر گیا اس لیے میں اجازت، تو بات شوہر کی نہیں، حکم خدا ہے، تم کو ماننا شوہر کی بات۔ اے صاحب ابا مر گئے، اور سنیے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، پھر پیغام بھیجا یا رسول اللہ ابا مر گئے، میں جا کے اپنے باپ کا آخری دیدار کر لوں؟ پھر وہی جواب ہے،
چونکہ شوہر منع کر کے گیا ہے اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ باپ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا، بیٹی ہمیشہ کے لیے باپ کی زیارت سے محروم ہو گئی۔ لیکن اگر مسئلہ شوہر کو ہوتا تو یہ ثواب نہ ملتا۔ طے ہو گئی بات کہ حکم خدا ہے، لہٰذا اب اللہ کی وحی آ گئی پیغمبر پر، یا رسول اللہ اس مومنہ کو میرے سلام کے بعد یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اس کی اس اطاعت کے صلے میں اللہ نے اس کا گناہ بخشا، اس کے باپ کا گناہ بخشا۔ انصاف سے بتائیے، باپ کا 2 منٹ کے لیے دیکھ لینا اس کے حق میں بہتر تھا یا گناہوں سے پاک ہو جانا بہتر؟ انسان اللہ کی اطاعت کر کے تو دیکھے، خدا دنیا بھی عطا کرتا ہے، آخرت بھی عطا۔ صلوات بر محمد۔ لیکن یہ جتنا آپ مولانا وسیع حسن صاحب جتنا آپ الجھتے جائیں گے اتنا آپ کی بات خراب ہوتی جائے گی۔ کل ملا کے یہی تو ہوا کہ اس کا مطلب پرش پردھان سماج ہے، اسلام میں عورتوں کی کوئی حیثیت، یہی تو بات نکل کے آ رہی ہے۔ یہ بھی اگر آپ سمجھائیں گے گناہوں سے پاک ہو جانا اور یہ ہو جانا اور وہ ہو جانا، یہ سب تو ان لوگوں کے سامنے آپ بات کر سکتے ہیں جو آپ کی طرح شیعہ ہیں، جو آپ کی طرح مسلمان ہیں۔ عام پبلک کو آپ کیسے سمجھائیں گے اس بات کو کہ وسیع حسن صاحب چاہے جہاں چلے جائیں، یہاں سے لندن تک گھوم آئیں، بیوی جو ہے بغل کے گاؤں میں مجلس نہیں پڑھ سکتی بغیر اجازت کی؟ کون سا دین؟ اصل میں دیکھیے مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جب بات آتی ہے عورت کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں نا، صلوات پر محمد، اب صحیح بات یہ ہے کہ واقعی اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے، واقعی شریعت میں مذہب میں مرد کی حیثیت کیا ہے۔ قانون کی کتاب ہماری آپ کی کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ تو اب قرآن سے پوچھا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، مرد کو پردھان بناتا ہے یا عورت کو پردھان بناتا ہے سماج کا؟ اب جب آپ قرآن پر آئیے گا، قانون کتاب ہماری وہی ہے۔ ہم نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کو ذرا سا کیل کاٹا درست کر دیں، انشاءاللہ ترجمہ آپ خود کر لیں گے۔ 2 چھوٹے چھوٹے مقدمے آپ سماعت فرما لیجئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ عام گاؤں میں مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، رائے پور جیسے شہر میں ہوں جہاں ماشاءاللہ حتیٰ کہ خوجوں کی سماعت بھی بہتوں سے بہتر ہے یہاں کے۔ صلوات پر محمد۔ واقعی جس طرح کے خوجوں میں میں پڑھ چکا ہوں اس سے ہزارہ گنا رائے پور کے سامنے ماشاءاللہ بہتر ہے، تو ان کے درمیان گاڑی چیز پڑھنا کوئی معاملہ دقت نہیں ہے۔ دیکھیے لام کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے، یہاں سے توجہ، لام کا استعمال عربی زبان میں ہوتا ہے حق کے لیے، علا کا استعمال ہوتا ہے فرض کے لیے۔ وہ الگ بات ہے کہ لام کے معنی لی اور علا کے معنی پر، لیکن اصل مفہوم پر جب آپ جائیں گے تو لام کا استعمال بولیے حق کے لیے، علا کا استعمال فرض کے لیے۔ کوئی حق بغیر فرض کے نہیں ہے اور کوئی فرض بغیر حق کے نہیں ہے۔ ہر حق کے مقابلے میں ایک فرض ہے، ہر فرض کے مقابلے میں ایک حق ہے۔ ہو گئی بات؟ لام کا استعمال حق کے لیے، علا کا استعمال فرض کے لیے، ہر فرض کے مقابلے میں ایک حق اور حق کے مقابلے میں ایک فرض، 1 2۔ اب جب ضمیروں کی بات ہوتی ہے تو مذکر کے لیے مرد کی جب ضمیر استعمال ہوگی 1 کے لیے ہوا، 2 مردوں کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی ہما، 3 یا اس سے زیادہ کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی ہم۔ اب آئیے عورتوں میں 1 کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی ہیا، 2 کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی ہما، یہ کامن ہے دونوں میں، 1 مرد 1 عورت، 2 مرد 2 عورتیں کامن۔ 3 یا اس سے زیادہ عورتوں کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی ہن۔ تو لام کا استعمال حق کے لیے، علا کا استعمال فرض کے لیے، کوئی حق بغیر فرض کے نہیں، کوئی فرض بغیر حق کے نہیں، ہن کا استعمال عورتوں کے لیے، جماعت نسواں کے لیے۔ اب یہ جب اتنا سمجھ گئے آپ، اب میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ خود کیجئے۔ لہن، لام کا استعمال حق کے لیے، ہن جماعت نسواں، ترجمہ کیجئے۔ لہن، ان کے حقوق، کس کے حقوق؟ عورتوں کے، مثل الذی، ویسے ہی ہیں، علیہن، جیسے ان کے فرائض۔ تو قرآن کے اعتبار سے نہ عورت پر حق سے زیادہ فرض ہے نہ فرض سے زیادہ حق۔
برابر کی گفتگو کرتا ہے. صلوات بر محمد. جتنا مرد کے لیے حق ہے اتنا عورت پر فرض ہے، جتنا عورت کا حق ہے اتنا مرد پر فرض ہے. لہن مثل الذی علیہن بالمعروف، جتنے ان کے حقوق ہیں اتنے ان کے فرائض. اگلا ایک فقرہ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں بعض اعتبار سے مردوں پر درجہ ہے فضیلت، وہ وجہ اس کی آئے گی انشاءاللہ. صلوات بر محمد. تو قرآن کے اعتبار سے مرد و عورت دونوں برابر. اور ہم نے جو آدھا گھنٹہ آپ کو سمجھایا اس میں مرد وہاں پہنچ رہا ہے، عورت کی کوئی اوقات نہیں ہے. پھر قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور مذہب کچھ کہہ رہا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ دیکھیے اصل میں پرابلم یہ ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ کہ جیسے ہی ہم لفظ مرد کہتے ہیں اس کا مطلب جانتے ہیں کیا سمجھا جاتا ہے؟ مرد یعنی شوہر. جیسے ہی عورت کہتے ہیں عورت یعنی بیوی. کیا مرد صرف شوہر کو کہتے ہیں؟ کیا عورت صرف بیوی کو کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا مرد ہو یا عورت، اس طریقے سے تین دور اس پر آتے ہیں. بقیہ تو انشعابی اب بہت سے ہیں، لیکن سیدھے طور کے اوپر کم از کم تین رشتے مرد کے اور تین عورت کے ہیں. کیا مرد ہی ہے جو کبھی بیٹا ہوتا ہے، مرد ہی ہے جو کبھی شوہر ہوتا ہے، مرد ہی ہے جو کبھی باپ ہوتا ہے. ادھر عورت کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی زوجہ ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے. اگر ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ اسلام میں مرد کی حیثیت کیا ہے، اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے، تو ہم کو تینوں دور پر پڑھنا پڑے گا کہ اسلام میں بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کیا ہے، زوجہ کے مقابلے میں شوہر کیا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کیا ہے. تب طے ہوگا اسلام میں عورت کی حیثیت کیا ہے، مرد کا مرتبہ کیا ہے. صلوات اور ہم تینوں کا بحث کریں. لے لیا اور اس پر دو چار قصے سنا دیے اور اس کے بعد کہہ دیا صاحب پروش پردھان پروش پردھان. پہلے یہ طے کرو بیٹی کیا ہے، بیٹا کیا ہے. اب یہاں سے بات آج بیٹی، کل بیوی، پرسوں انشاءاللہ ماں. صلوات بر محمد. اب آئیے اسلام میں بیٹی کیا ہے اور اسلام میں بیٹا کیا ہے. اسلام سے شروع کروں یا پیچھے چلوں کہ کہاں سے لا کے اسلام نے بیٹی کو کہاں پہنچایا؟ اس لیے کہ اسلام سے اسی وقت میں مزہ آئے گا کہ بیٹی کیا ہے جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اسلام سے پہلے بیٹی کیا تھی. اسلام سے پہلے بیٹیوں کا حال یہ تھا کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، زندہ درگور کر دی جاتی تھی، ننگ آر ذلت کا سبب سمجھی جاتی تھی. ایک باپ ایک باپ 8 7 5 بیٹیوں کو دفن کر کے بیٹھا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کل کو قیامت میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل کو زندہ درگور لڑکیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کو کس جرم میں قتل کیا گیا. ایک سے ایک لوگ سنا دو قصہ. جہالت کی بات تھی. اچھا ایک سوال، یہ شروع کیسے ہوا؟ چلیے یہ بھی آپ تفصیل کی بات ہے تو سنتے چلیں. صلوات پر یہ ہوا کیسے؟ ایک باپ ہو کر کے اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفنا دے، ایسا شروع کیسے ہوا؟ اس کے پیچھے جو بزرگوں کا فرمانا ہے، مفسرین کا نمونہ بھی یہ داستان موجود ہے اس طرح سے کہ اصل میں ہوتا یہ تھا. عربوں کی جنگوں کو جانتے ہیں کہ ایک ایک معاملے پر 40 سال لڑتے تھے. نتیجہ یہ کہ جب جنگ شروع ہوتی تھی تو ادھر سے کچھ اسیر پکڑے گئے، ادھر سے کچھ اسیر پکڑے گئے. اب لمبا پیریڈ چل رہا ہے، پتہ نہیں کب شروع ہوگی. نتیجہ یہ ہوا ایک بار کہ جب جنگیں ہوئیں اور دونوں طرف سے اسیر پکڑے گئے تو اس میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں. اب پتہ نہیں 10 سال بعد شروع ہوگی، 20 سال بعد، تو ساری زندگی تو اسیری میں ختم ہو جائے گی. نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو دشمن قبیلے میں لڑکیاں اسیر ہو کے گئیں اس میں سے کچھ نے دشمن قبیلے کے لڑکوں سے شادیاں کر لی. اب جب کچھ دنوں کے بعد صلح ہوئی اور یہ ہوا کہ اسیر واپس کیے جائیں تو لڑکے تو واپس ہو گئے، لیکن جن لڑکیوں نے دشمن قبیلے سے شادیاں کر لی تھی وہ اپنا گھر چھوڑ کے آنے کو تیار نہیں ہوئی.
نتیجہ یہ ہوا کہ قبیلے کی ناک کٹنے لگی. آج اگر یہ لڑکی نہ ہوتی تو دشمن کے سامنے ہم کو رسوا نہ ہونا پڑتا. ایک نے شروع کیا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، آج کے بعد سے لڑکی ہی نہیں رہے گی. ایک نے قتل کیا، دو نے قتل کیا، چار نے. نتیجہ یہ ہوا کہ پورا عرب سماج، پورا مکہ اس بیماری میں شامل ہو گیا کہ لڑکی کا وجود ذلت کا سبب، ننگ کا سبب، آر کا سبب، زندہ درگور. اتنا زیادہ کہ اب سناتا ہوں میں وہ داستان. دور پیغمبر جب رسول اللہ آئے، اسلام شروع ہوا تو انہی لوگوں میں سے 5 8 7 لڑکیاں قتل کرنے والے مسلمان ہو گئے اور کچھ واقعی مسلمان ہو گئے. اب جب اسلام قبول کر لیا تو ان کو اپنے کیے کا پچھتاوا ہوا، احساس ہو یار یہ کیا کیا. اس میں سے ایک روایت سناتا ہے، ایک صحابہ ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے، معاف ہو جائے گا؟ پیغمبر نبی رحمت ہے. حضرت نے فرمایا بالکل. کہ مگر میرا گناہ بہت زبردست ہے، آسمان کے ستارے زیادہ ہیں کہ تیرا گناہ بہت ہے، ریت کے ذرات زیادہ ہیں کہ تیرا گناہ بہت ہے. آخرش ایک جملہ میں بہت اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں، شکر ہے خدا کا کہ اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت نصیب ہو گئے. صحیح بات یہ ہے کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا ہنر اور وہ سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے طفیل میں ہمارے پاس ہے. چنانچہ آئیے آپ مفاتیح میں دعائیں پڑھیے. دعا کی دعا ہے، تربیت کی تربیت ہے. اسی میں ایک دعا ہے مولا کی، امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی، اللہ کی رحمت کے سلسلے میں فرماتے ہیں یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے. اور فرمان کتنی لطیف بات، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے ہے. یا رسول اللہ معاف ہو جاؤں گا؟ بالکل. بہت تگڑا ہے. آسمان کے ستارے زیادہ ہے کہ تیرا گناہ، ریت کے ذرات زیادہ ہے کہ تیرا گناہ بہت ہے. آخرش حضرت نے فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ کی رحمت. اب یہاں پر ہر آدمی چپ ہو جائے گا، کہنے لگا یا رسول اللہ خدا کی رحمت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، لیکن میرا گناہ بہت زبردست ہے. آخرش حضرت نے کہا اچھا یہ بتاؤ گے گناہ کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں طولانی سفر پہ گیا 3-4 سال کے لمبے سفر پر. وہاں سے 3-4 سال کے بعد جب پلٹ کے آیا دیکھا گھر میں میرے نمونہ میں یہ داستان بچا، میرے گھر میں 3-4 سال کی بچی ٹہل رہی ہے. پہلے میں نے کوئی اوائڈ کیا، توجہ نہیں کی، ہوگی کسی کی، لیکن جب رات ہو گئی اور نہیں گئی تو مجھ کو پوچھنا پڑا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی کہ تم کو یاد ہے جب تم سفر پہ جا رہے تھے ولادت ہونے والی تھی. ہاں کہیے وہی اپنا بچہ ہے. اب صاحب سننے کو تو سن لیا میں نے مگر میری نیند اڑ گئی. کتنی بڑی بے عزتی کی بات ہے سماج میں کہ میرے گھر میں لڑکی پل رہی ہے. ماں بیٹی تو سو گئی مگر یا رسول اللہ مجھ کو نیند نہیں آئی. ایک جملہ کہہ دوں، سلوات پڑھیے. دیکھیں کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم کو روایات سے ملتی ہیں، لیکن کیا جیسے ہم کہتے ہیں لعن اللہ الشمرا، زیارت پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ لعن اللہ شمرا، اللہ لعنت کرے کس پر؟ شمر. تو شمر کا مطلب وہ خاص آدمی ہے یا کریکٹر ہے؟ اس جسم پر ہم لعنت کر رہے ہیں یا کریکٹر پر؟ اگر اس جسم پر لعنت کریں تو بس ٹھیک اتنی ہے، لیکن مراد اگر ہماری کریکٹر ہے تو جہاں جہاں وہ کریکٹر آئے گا وہاں وہ لعنت جائے گی. مثلا ایک کریکٹر شمر کا کیا ہے؟ کربلا میں فرزند پیغمبر موجود ہے، نواسہ رسول موجود ہے، امام حسین کے ہوتے ہوئے قبیلہ تعصب 4 عدد امان نامہ آیا تھا. لیکن ہم کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، چلو کم بخت کو اتنی تو عقل آئی، کم سے کم جناب عباسی صحیح
لیکن کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے اللہ شمر پر لعنت کرے، بھائی کو لعنت کرے۔ اور بابا تمہارے عباس کو امان دے رہا تھا، وہ عباس کے 3 بھائیوں کو امان دے رہا تھا وہ، اس کے باوجود تم لعنت کر رہے ہو، کہ اسی لیے تو لعنت کر رہے ہیں، اسی لیے تو لعنت کر رہے ہیں کہ حسین کے ہوتے ہوئے تم خاندانی تعصب پر آ گئے ہو مولا کو چھوڑ کے۔ یہ ہو گیا نا کیریکٹر۔ آج 1400 برس کے باوجود اگر ہم حق کو چھوڑ کے اسی تعصب پر آ جائیں تو ہم میں اور شمر میں فرق کیا رہ گیا؟ اور اگر ہم لعن اللہ ہو شمرا کہتے ہیں تو ہم پر پلٹ سکتا ہے کہ نہیں سکتا؟ صلوات بر محمد وآلہ کسی بات اہل بیت کو چھوڑ کر کے عباس کے لیے امان نامہ؟ یہ میرے خاندان کی مجلس ہے، یہ حسین جمن کی مجلس ہے، اس کا مطلب حسین الگ ہو گئے، اپنا اپنا امان نامہ ہے، ہم میں اور شمر میں کیا ڈفرنس رہ گیا؟ صلوات بر محمد وہی حال یہاں ہے کہ یہ فقرہ جو اس سے پیغمبر کہنے جا رہے ہیں صرف اس آدمی سے ہے، یا ایک قانون بتا دیا کہ اگر یہ ہے تو سب پر آئے گا، ہے نا؟ اب وہ جملہ کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ رات ہو گئی، جب وہ لڑکی اپنے گھر نہیں گئی تو میں نے پوچھا، پتا چلا وہ میری بیٹی ہے، تو وہ تو سو گئی، مجھ کو نیند نہیں آئی، میں صاحب نصف شب کو اٹھا، ماں کو بچی کو ماں کے پاس سے آہستہ سے اٹھایا، لے کے آیا صحرا میں، کڑھا کھودا، ایک ہاتھ بیٹی پر، دوسرے ہاتھ سے مٹی، زندہ باپ، گرا رہا ہوں، لڑکی فریاد کر رہی ہے، چیخ رہی ہے، اور مجھ کو ترس نہ آنا تھا، نہ آیا۔ ادھر روایت کہتی ہے وہ اپنا قصہ سنا رہا تھا اور رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ کیوں ایک حالت کفر میں مری ہوئی لڑکی پر رسول اللہ آنسو بہا رہے ہیں؟ بات کفر اسلام کی نہیں ہے، بات مظلومیت کی ہے۔ مظلوم اگر کافر کی بچی بھی ہوگی تو نبی کی آنکھ سے آنسو نکلے گا، اور ہم نبی کی بیٹی پر آنسو نہ نکالیں۔ صلوات بر محمد وآلہ، یہ ہے وہ اپنا قصہ بیان کرتا جا رہا تھا، اور ادھر رسول اللہ کی آنکھوں سے اس کے بعد کا جو جملہ ہے پیغمبر کا وہ یہ ہے، فرماتے اٹھو، اٹھیے یہاں سے، نکل رہے ہیں، چپا رحمت للعالمین ہے۔ ایسا کریم ہے پیغمبر، بات لمبی ہو جائے ورنہ جاتا ہے، ایسا رحیم ہے پیغمبر کہ ماں باپ نہیں محبت کر سکتے ہم سے، آپ سے، جو رسول اللہ کو اپنی امت سے محبت ہے۔ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے رسول اللہ، اس کے باوجود جانتے کیا کہا؟ اٹھیے یہاں سے، چلو یہاں سے بھاگو، ایسا نہ ہو کہ تجھ پر عذاب ہو اور یہ سب بھی بیچارے شامل ہو جائیں اس میں۔ اس کے بعد جو جملہ ہے رسول اللہ کا وہ یہ ہے، سن، اب یہ آپ غور کیجئے، اس کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے؟ قانون بن گیا، سن، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر خدا بھی رحم نہیں کرتا۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ یعنی پیغمبر ہم کو قانون دے کے چلے گئے، اگر چاہتے ہو کہ خدا کی رحمت تمہارے شامل حال ہو، دوسروں پر رحم کرنا سیکھو۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا اسلام سے پہلے بیٹیوں کی حیثیت کیا تھی؟ زندہ درگور، ذلت کا سبب۔ ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کی نسل کو بیٹوں سے نہ چلا کے بیٹی سے چلا کے بتایا ہے اسلام میں بیٹا کیا ہے، اسلام میں بیٹی کیا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اس ماحول کہ جہاں بیٹیوں کا وجود ذلت کا سبب بنتا تھا، اس ماحول میں روایت کہتی ہے کلما دخلت علیہ فاطمہ قام علیہا رسول اللہ، جب کبھی پیغمبر کے پاس فاطمہ آتی تھی رسول اللہ احترام فاطمہ میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہاں تھی بیٹی، کہاں پہنچایا؟
بیٹی کی روایت کہتی ہے اذا دخل، ایک بچی ہے نا، اذا دخل احدکم السوق فاشترى ہدیۃ، اگر تم میں کوئی شخص بازار جائے اور کوئی ہدیہ تحفہ خریدے اپنے بچوں کے لیے، گھر میں بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں فَلْيَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّكُورِ، مونگ پھلی کا پیکٹ پہلے بیٹی کے ہاتھ میں دو تب بیٹے کے ہاتھ میں دو۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بہت مسکرا رہے ہیں، چلیے آپ ہی کو، کیا نام ہے؟ سامق رضا۔ سامق بھائی کی شادی ہو گئی اور شادی ہونے کے سال بھر کے اندر ان کے جڑوا بچے پیدا ہو گئے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹا 8 سال کا تو بیٹی سامق بھائی کئی سال کی ہوئی آپ کی؟ 8 سال کی۔ بیٹا 9 سال کا، بیٹی 9 سال کی۔ صلوات پڑھیے، ایک مثال پہلے دوں۔ تو صاحب 2 بچے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک تو یہی سامق بھائی ہیں اور ایک لڑکا اور تھا۔ میں نے اس سے کہا اے اٹھو بھاگو یہاں سے پیچھے جاؤ، تو چلے گئے پیچھے، وہ انضر میں تشریف کیا۔ تو پبلک کو کیا ہے، اس کو اعتراض سے مطلب، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ نا جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی اڑی ہوئی بات۔ تو صاحب ایک لیپ ٹاپ پہ بک گئے، اڑی ہوئی بات، صلوات پر محمد واہ، جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر، اڑی ہوئی بات اپنا لے کے اڑ گئے۔ صاحب ان کو فلاں صاحب سے پیسہ ملتا ہے اس لیے انہوں نے حرکتیں کی ہیں، فلاں صاحب ایک لیپ ٹاپ کے اوپر بک گئے، صلوات پر محمد واہ۔ آج جب میں نے اس لڑکے کو بھگا دیا، مجھ کو کیا پتا کہ وہ رکشے والے کا لڑکا ہے، اور مجھ کو کیا پتا کہ کروڑپتی آدمی کے لڑکے ہیں، لیکن یہاں تو پہلے سے دماغ بھرا تھا، کہ دیکھا یہ بھی اسی ٹائپ کے نکلے۔ وہ بیچارہ غریب لڑکا تھا، اس کو بھگا دیا، وہ کروڑپتی لڑکا تھا، اس کو آگے بٹھا لیا۔ بعد میں ہم کو معلوم نے کہا بھائی مجھ کو تو پتہ ہی نہیں اس کے ابا کون ہے، اس کے ابا کون۔ کہا پھر آپ نے کیوں کیا؟ میں نے کہا میں 10 دن سے مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ اتنا بدتمیز لڑکا ہے کہ جتنی دیر رہتا کبھی ان کو چکوٹیاں کاٹتا، کبھی ان کو کچھ کرتا، کبھی ان کو کچھ کرتا، اس لیے میں کہا پیچھے چلے جاؤ۔ اور یہ میں نے کہا مجلس پوری سن لیجیے، مجلس کے بعد لڑکا چاہیے جس کا کچھ سمجھ میں آیا، یعنی صلاحیت دیکھ کے بزم میں بلایا جاتا ہے، صلاحیت دیکھ کے بزم سے۔ ایک یہ قانون ہے نا کہ خاندان سے مطلب نہیں ہے، دولت سے مطلب نہیں ہے، صلاحیت دیکھ کے بزم میں بلایا جائے گا، صلاحیت دیکھ کے بزم سے۔ اب سامق بھائی کے جو ہے وہ جڑوا بچے پیدا ہو گئے، لڑکی 8 سال کی، لڑکا 8 سال کا، لڑکی 9 سال کی، لڑکا۔ اچھا یہ بتائیے 9 سال پورے ہونے پر روزہ نماز واجب ہے، 9 سال شروع ہونے پر؟ 15 سال پورے ہونے پر، 15 سال شروع ہونے پر؟ ہاں ہم کو بھی یہی معلوم ہے، 9 سال مکمل ہو گیا۔ کل جو ہے 29 شعبان کی پیدائش ہے، پہلی رمضان کو 10واں سال شروع، جون کا رمضان آ گیا۔ اماں نے کہا کہ اے بیٹا سویرے، ابا نے سویرے سو جاؤ بیٹی، کل سے روزہ رہنا تم کو۔ لڑکا سوچ رہا ہے کہ صاحب یہ عورت ہے اس لیے انہوں نے ان سے کہا، مجھ سے شاید پاپا کہہ دیں گے، اور پاپا خود رکھے تو اپنا کہیں۔ بہرحال اب وہ صاحب سحر ہو گئی، لڑکی نے روزہ رکھ لیا، ماں نے رکھ لیا، باپ نے رکھ لیا۔ اچھا جب کہیں سماج میں مذہب ہو، اس میں ایک آدھ بے دین ہوتے ہیں تو وہ گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ اب جو صبح ہوئی تو بھائی وہ جو فریج میں رکھا ہے گرما لینا، اور فلاں بیچارہ دن بھر عاجز آ گیا۔ آخرکار شام کو کہنے لگا اماں بہت اچھی بات نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ کہنے لگی جو ہے وہ آپ نے جو ہے ابا کے پاس میں، آپ نے جو ہے وہ ہم کو نہیں جگایا، جبکہ اماں نے صاحب دیکھی عورت تو اس کو جگا دیا۔ کہنے لگے یار میرا کام یہ نہیں ہے، میرا کام کما کے پیسے دے دینا ہے، جو اپنی اماں سے کہو کیوں نہیں جگایا تم کو۔ اماں کے پاس پہنچے، اماں یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہا اس کو آپ نے جگا دیا روزہ رکھنے کے لیے، ہم کو کیوں نہیں جگایا؟ اماں کا جواب کیا ہے؟ بیٹا ابھی تو 10 سال کے ہوئے ہو، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، ابھی بچے ہو، ابھی کھیلو کودو۔ جواب بچے کا کیا ہوگا؟ کہ تو اگر میں 10 کہوں جڑوا ہے نا، 1 منٹ بڑا ہوں اس سے، میں اس کے باوجود وہ بچہ نہیں ہے، میں بچہ ہوں۔ ماں کا جواب کیا ہوگا؟ کہ یہ اعتراض مجھ پر مت کرو،
یہ جا کے خدا سے پوچھو کہ جس عمر میں اللہ مرد کو بچہ سمجھ کے کھیلنے کے قابل سمجھتا ہے، اسی عمر میں عورت کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے لیے طلب کرتا ہے۔ اب بتائیے اسلام میں بیٹی کی حیثیت کیا ہے، بیٹے کی حیثیت؟ صلوات پر محمد تو اب اگر آپ دیکھیں تو کیا طے ہوا اسلام میں؟ بیٹے کی اہمیت زیادہ ہے کہ بیٹی کی؟ اور سنا جی، جناب ابراہیم کی اولاد نہیں ہوتی تھی، ابھی تم سے نہ پوچھو، جناب ابراہیم کے کئی سال بعد ہوئی رسوا صاحب؟ 90 سال کے بعد، ایک کے بعد دو، ابراہیم اسماعیل پیدا ہوئے، اور تو پہلے تو اسماعیل ہی پر ان کو یقین نہیں آ رہا تھا، بلکہ جو ہے وہ جناب ابراہیم کی زوجہ نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں یار جبریل، اب اس عمر میں ہمارے وہاں بابی شیخہ یہ بوڑھا شوہر ہمارا، کیسی بات کرتے ہو؟ تو ابراہیم جبریل نے کہا کہ آتجبین من امر اللہ، اللہ کے امر پہ تم کو تعجب ہو رہا؟ چلیے سب ہو گیا، اسماعیل ہو گئے، اسحاق ہو گئے، 2 ہو گئے، بہت ہوا نا۔ کہاں تو نا امیدی تھی 90 سال کے بعد، اسی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب 2 دے دیا خدا نے تو پتہ ہے اب ابراہیم علیہ السلام بڑھ گئے آگے۔ روایت کہتی جب 2 ہو گئے تو کہنے لگے اللہ تیسرا نہیں، صلوات پر محمد تیسری۔ جب اسماعیل و اسحاق خدا نے ابراہیم کو عطا کر دیے تو ابراہیم نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی، یا اللہ ایک بیٹی بھی دے دے تاکہ جنازے کی رونق بن جائے۔ یہ ہے دین میں بیٹا کیا ہے۔ اچھا اور یہ بتائیے رسول اللہ کے بیٹا نہیں تھا؟ طیب، طاہر، قاسم سب سے بڑے، اور ابراہیم، اور طیب اور عبداللہ میں اختلاف ہے، دونوں ایک ہے کہ الگ الگ؟ صلوات پر محمد۔ چار بیٹے دیے اللہ تبارک و تعالیٰ، قاسم، طیب، طاہر، ابراہیم۔ بیٹیاں ایک، ہمارے نظریے کے اعتبار سے ایک، مسلمانوں کو مان لے تو 4، زینب، رقیہ، کلثوم، سب سے چھوٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو کل ملا کر کے اس سے میں یہ نہیں کہتا چلیے 4 ہے کہ 1، ہمارا نظریہ 1 کا ہے، ہم 4 مان لیتے ہیں۔ اس کے باوجود عظمت کیا ہے، 4 بیٹے ادھر، 4 بیٹیاں۔ اللہ نے 8 اولاد دی نا پیغمبر کو، اور نسل کس سے چلائی؟ 8 بچے دے کر کے صرف زہرا کے ذریعے نسل چلانا اس بات کی علامت ہے کہ فاطمہ زہرا ساری کائنات میں ایک ہے۔ بیٹوں سے نسل نہ چلا کے بیٹیوں سے نسل چلائی، اور وہ بھی کس طرح؟ کہتے ہیں کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا رسول اللہ، جب کبھی فاطمہ زہرا آتی تھی نبی کی بارگاہ میں، پیغمبر احترام فاطمہ میں کھڑے۔ دنیا میں نہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنا چاہتا ہے، نہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا چاہتی ہے جتنا رسول اللہ کو محبت فاطمہ سے، اور فاطمہ کو محبت رسول اللہ سے۔ کیوں؟ صلوات پر محمد۔ کیسا القاب جناب فاطمہ زہرا میں بہت سے القاب ہیں، میں جملہ اس میں چونکہ بیٹی کی بات چل رہی ہے، میں جملہ اس میں ایک آدمی کو یہاں جانتا ہوں اس مجمع میں موجود ہے کہ اکثر جب وہ اپنی لڑکی کو پکارتا تھا، چھوٹی سی تھی، تو وہ فلانی ماں ہے نا، آپ لوگ گھر میں کرتے ہوں گے، یہ کام رسول اللہ نے بھی کیا، صلوات پر محمد۔ سارے القاب میں سے ایک لقب ابھی اتفاق سے راستے میں پڑھ رہا تھا، شہزادی کا کیا ہے؟ امو ابیہا۔ واٹس میننگ آف دس لقب؟ فاطمہ باپ کی، اس کا کیا مطلب؟ حقیقی معنی میں ہے؟ ممکن نہیں، حقیقی معنی میں تو ہو ہی نہیں سکتا، مجازی معنی ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ بعض کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ شدت محبت ہے،
جیسے ہم آپ گھروں میں اپنی بیٹیوں کبھی کبھی اماں بول دیتے ہیں، وہ شدت محبت کی بنیاد پر۔ ایک شخص نے بڑی اچھی بات کہی ہے اس سلسلے میں، کہنے دیکھیے مرد اور عورت دونوں کے رشتے ٹھیک ہے، لیکن مردانہ رشتے کے مقابلے میں زنانہ رشتہ زیادہ محبتی ہے۔ وضاحت کروں، مردانہ رشتے میں آئیے، بھائی، باپ، شوہر، بیٹا، ہے نا۔ زنانہ رشتے میں آئیے، بھائی کے مقابلے میں بہن، بیٹے کے مقابلے میں بیٹی، باپ کے مقابلے میں ماں، ہے نا۔ بھائی سے بہرحال بہنیں محبت زیادہ کرتی ہیں، بیٹوں کے مقابلے میں ماں باپ سے بہرحال بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں۔ ماں باپ دونوں ہم کو چاہتے ہیں، لیکن باپ کے مقابلے میں ماں بہرحال ہم سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ شوہر و زوجہ دونوں ایک دوسرے کو لاکھ چاہتے ہوں، لیکن جو محبت زوجہ کر لے گی شوہر سے، وہ شوہر اپنی زوجہ سے نہیں کر سکتا۔ تو مردانے رشتے کے مقابلے میں زنانے رشتے زیادہ محبتی ہے کہ نہیں؟ اب ان زنانے رشتوں میں بہن، بیوی، بیٹی، ماں، اس میں کون سب سے زیادہ چاہنے والا ہے؟ صلوات۔ زنانے میں آئیے، بیوی، بیٹی، بہن اور ماں۔ ایک ایسا گھر تصور کیجیے آپ جس میں صرف باپ اور بیٹی رہتے ہیں۔ آدھی رات کو باپ آیا، دسمبر کی ٹھنڈک ہے، بٹیا چائے ملے گی؟ آنکھ کھل گئی ہے بٹیا کی، مگر سوچ رہی ایک بار اور پاپا چپ رہے تو صبح کہ رہے اے پاپا جگا لیا ہوتا، ہے کہ نہیں ہے؟ یہی حال بھائی بہن کا ہو گیا۔ بھائی آیا کہیں سے، صرف دو ہے بھائی بہن رہتے ہیں، چائے بنا دو گی؟ اوائڈ کر گئی، صبح ہے بھائی جان ایک بار جگا لیا ہوتا، ہے نا۔ دو تک تو خاموش، تیسرے میں پتہ نہیں کس کو تجربہ ہے۔ آدھی رات کو آئے کہیں سے، بیل بجائی، ہمارے پر روز بیتتی ہے، بیل بجائی، چائے ملے گی؟ کیوں؟ وہاں سے پی کے نہیں آئے جہاں ابھی تک بیٹھ کے بحث کر رہے تھے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کو باپ سے محبت نہیں ہے، بہن کو بھائی سے محبت نہیں ہے، شوہر کو زوجہ سے محبت، زوجہ کو شوہر سے محبت نہیں، بے شک ہے، لیکن دسمبر کی ٹھنڈک، دن بھر کی تکان، ایک بار اور اگر پکارے تو دیکھا جائے گا۔ لیکن یہی بیٹی، یہی بہن، یہی زوجہ، اللہ نے اس کی گود میں بیٹا دے دیا یا بیٹی دے دی، ایک بچہ دے دیا، وہی دسمبر ہے، وہی تکان ہے۔ پہلو میں بیٹے نے ذرا سے کروٹ بدلی، اماں اٹھ کے بیٹھ گئیں، دودھ چاہیے، بھوک لگی ہے، پیشاب کرو گے؟ ارے ابھی کل تمہارے بھائی نے پکارا، آنکھ نہیں کھلی، باپ نے پکارا، آنکھ نہیں کھلی، شوہر نے پکارا، آنکھ نہیں کھلی، اور یہ ذرا سا کروٹ بدلی بچے نے، اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب جھوٹ بولتی ہو تم، نہ تم کو باپ سے محبت ہے، نہ بھائی سے محبت ہے، نہ شوہر سے محبت ہے۔ عورت کا جواب کیا ہوگا؟ محبت تو شوہر سے بھی ہے، محبت تو بھائی جان سے بھی ہے، محبت تو پاپا سے بھی ہے، لیکن میں کیا کروں؟ جب سے اللہ نے گود میں یہ بچہ دیا ہے، نہ جانے کیسی ممتا اس نے ڈال دی ہے کہ اس کی محبت کے مقابلے میں نہ باپ کچھ ہے، نہ بھائی کچھ ہے، نہ شوہر کچھ ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ زنانے سارے رشتے ایک طرف، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کا رشتہ ہے تو ماں کا اس کے بچے سے ہے نا۔ اب آئیے ذرا تاریخ پڑھیے، بچپنے میں ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، بچپنے میں ماں کا انتقال ہو گیا، تھوڑا سا اور بڑھے دادا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد جب اور بڑے ہوئے، شادیاں ہوئیں، تو پہلے تو معاملہ کچھ ٹھیک ٹھاک رہا خدیجہ کے حد تک، اس کے بعد ایک سے ایک لوگ زندگی میں آئے، کوئی کہتا ہے آپ کے منہ گندھاتا ہے، کوئی کہتی ہے آپ کے منہ سے مغافیر کی بدبو آتی ہے، ساری محبتوں کا ترسا ہوا پیغمبر۔ جب اللہ نے اپنے نبی کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی اور بیٹی نے باپ سے محبت شروع کی، نبی نے ساری محبتوں کا جائزہ لیا۔ دنیا کی کوئی بیٹی اپنے باپ سے وہ محبت نہیں کر سکتی، ہاں اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی تو انہی سے یہ ممتا مل سکتی تھی۔ بیٹی کی محبت میں ماں کی ممتا کی چاشنی محسوس ہوئی، تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ جس ذات کو اپنے باپ سے اتنی محبت ہو کہ باپ کو ماں کی ممتا محسوس ہونے لگے، اس کو اپنے بچوں سے کتنا لگاؤ۔
صلوات پر محمد و آل۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی باپ بیٹی سے اتنی محبت نہیں کرتا، نہ کوئی بیٹی اپنے باپ سے۔ سنا دوں آپ کو، جب کبھی مدینے سے، پہلے باپ کی سن لیجئے، جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے، جب واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے تھے، تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان جدائی کا وقفہ کم سے کم رہے۔ یہ داہنا ہاتھ جانتے ہیں آپ؟ روایت کہتی یہ ہاتھ نہیں رسول اللہ کا فاطمہ کے لیے تکیہ تھا۔ داہنا ہاتھ ہمیشہ اپنی بیٹی کے سر کے نیچے رکھتے تھے۔ اور فاطمہ کی محبت کا حال یہ ہے کہ ادھر رسول اللہ کی وفات ہوئی، کل عرض کروں گا، آج وقت نکل گیا اس پر، یہ بات پہلے ذہن میں تو عرض کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے، حتیٰ کہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ اپنے بیٹوں کو دیکھ نہیں پاتی تھی۔ حسن و حسین پہ نظر پڑتی تھی نا، تڑپ کے پوچھتی تھی بیٹا تمہارے نانا کہاں گئے جو تم کو آغوش میں لیے پھرتے تھے۔ ایک دن مولا امیر المومنین فرماتے ایک دن مجھ سے زہرا نے کہا کہ علی مجھ کو وہ کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا ہے۔ مولا کائنات یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما۔ اس طرح روئیے کہ واقعی ایک چاہنے والے بیٹھے ہیں فاطمہ کی مصیبت پر گریہ کرنے کے لیے۔ علی مجھے میرے بابا کا کرتا دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا تھا۔ مولا کائنات کہتے میں نے زہرا کا کرتا سامنے فاطمہ کے سامنے نبی کا کرتا رکھا، باپ کا کرتا دیکھا غیش کھا گئی۔ سلمان فارسی کہنے لگے ایک دن خواب دیکھا سلمان نے پیغمبر آئے، کیا محبت ہے واقعی باپ بیٹی کی۔ کہنے لگے سلمان دنیا نے میرے بعد میرے بچوں سے کنارہ کر لیا، تم نے بھی چھوڑ دیا۔ اچھا چکر یہ تھا، بعض محققین نے کہا کہ یہ جو تھے کیا نام ہے ان کا، سلمانی، بلال حبشی۔ بلال حبشی کی پوسٹ کیا تھی؟ مؤذن تھے نا۔ اب اس کے بعد اگر بلال رہتے مدینہ میں تو دو صورتیں تھیں، یا اذان دیتے یا نہ دیتے۔ اذان دینا حکومت کی تائید تھی، نہ دینا مصیبت کا سبب تھا۔ بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، رہیں گے نہیں تو ہماری بات ہی نہیں آئے گی، چلے گئے۔ ایک دن بلال نے خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف لائے، بلال سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا، تم بھی الگ ہو گئے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے، چلے جاؤ میرے بچوں سے ملاؤ۔ بلال نکلے، جیسے ہی مدینے میں داخل ہوئے راستے میں کیسے مولا مل گئے، وہی فقرہ جو خواب میں نبی نے کہا تھا وہی رس مولا نے کہا کیا بلال سب چھوڑ کے چلے گئے تم بھی چلے گئے؟ نہیں مولا بات یہ نہیں ہے، اب رسول اللہ کے بعد یہاں دل نہیں لگتا۔ کہا ٹھیک ہے بہت دن ہو گیا، نبی کی بیٹی تمہیں یاد کر رہی تھی، ذرا ہو لینا گھر پر۔ بلال آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا ہے؟ کون؟ میں بلال مؤذن رسول، وہی بات جو خواب میں نبی نے کہی، راہ میں علی نے کہی، وہی دروازے کے پیچھے سے آواز ہے، بلال سب نے چھوڑ دیا تم بھی چلے گئے چھوڑ کے۔ اب سنیے